کیا جرمنی کے اندر اسائلم مل جاتا ہے اور اس کے کیا کیا بینیفٹ ملتے ہیں؟ ان بینیفٹ کے ساتھ ہمیں سیلری کتنی ملتی ہے منتھلی، رہن سہن کیسا ہے، اور اس کے علاوہ جو یورپ کے اندر ورک پرمٹ پہ لوگ آئے ہیں، ہنگری میں، رومینیا میں، اس قسم کی کنٹریز میں، تو ان کا بھی سوال ہے کہ کیا ہم جرمن آ کر اسائلم لے سکتے ہیں، ہمیں اسائلم مل جائے گا؟ تو آج اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جی کیا ملتا ہے، کیا بینیفٹ ہیں، اسائلم ملتا ہے نہیں ملتا، اور کتنے بینیفٹ ملتے ہیں۔ یہ ساری آج سٹیپ بائی سٹیپ بات کریں گے۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں ایسی باتیں سننے میں تو آئیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو یہ سوال ہی بالکل فضول ہے کہ جی جرمنی کے اندر اسائلم مل جائے گا؟ تو بات یہ ہے کہ اسائلم ملنا یا نہ ملنا یہ نہ تو آپ کے بس میں ہے نہ کسی اور کے بس میں ہے۔ آپ نے اپلائی کرنا ہے، اسائلم کی ایک اپلیکیشن دینی ہے، تو اس کے بعد یہ فیصلہ جو ہے یا تو کورٹ کرتا ہے، جج صاحب کرتے ہیں، اور یا پھر جو آپ اپنی فائل تیار کرواتے ہیں یا کرتے ہیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کئی لوگوں کو تو 10 سال 8 سال ہو گئے ان کو اسائلم ابھی تک نہیں ملا، لیکن وہ پروسیسنگ میں چل رہا ہے۔ تو یہ فیصلہ جو ہوتا ہے یہ جج کا ہوتا ہے، آپ کے وکیل کے اوپر بھی بات کچھ ہوتی ہے، اور زیادہ جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کی فائل ہوتی ہے کہ فائل کے اندر مثلاً کہ آپ کے بیانات جو ہیں وہ کس قسم کے آپ نے بیان دیے ہیں۔ اگر تو آپ فرض کر رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جی کہ میں اپنی ہوم کنٹری میں میرے پاس جاب نہیں ہے، جاب نہیں ملتی، میری اتنی تعلیم ہے تو میں یہاں پہ جاب کرنے پیسہ کمانے آیا ہوں، تو سمجھیں کہ آپ کا جو وہ کیس ہے، جو آپ نے کیس کیا ہے یہاں جرمنی کے اندر آ کے، وہ آپ کا فوری طور پہ ریجیکٹ ہو جائے گا۔ کیوں کہ اسائلم کا مطلب کچھ اور ہے۔ اسائلم ہے آپ نے جو ہے اپنی جان بچا کے آپ آئے ہیں اپنی ہوم کنٹری سے، کوئی بھی آپ کے ساتھ، یا آپ پولیٹک ہیں بہت بڑے کوئی، تو آپ کی جان کو خطرہ ہے، یا کوئی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، مذہبی آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے، تو آپ اپنی جان بچا کے آئے ہیں۔ اگر تو اس قسم کا کوئی آپ کا کیس ہے تو اس کے کافی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ پاس آپ کا کیس ہو جائے۔ تو جب کیس آپ کا پاس ہو جاتا ہے تو آپ کو ایک بلو کلر کا، یعنی کہ آپ اسے پاسپورٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ویسے اس کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے وہ ٹریول ڈاکومنٹس لکھا ہوتا ہے، وہ آپ کو ایشو کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایک کارڈ جو ہے، آئی ڈی کارڈ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اوپر 2 سال کا لکھا ہوتا ہے کہ جی 2 سال کا ویزا ہے، اور کم سے کم جس شہر میں آپ رہتے ہیں یا جس شہر سے یا جس صوبے سے آپ کا وہ کیس پاس ہوا ہے، 2 سال تک آپ کو اسی صوبے میں رہنا پڑتا ہے۔ 2 سال کے بعد پھر آپ اپنا صوبہ بھی چینج کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ تو بات ہو گئی کیس پاس ہونے کی، اسائلم ملنے کی۔ اس کو کہا جاتا ہے جی آپ کو اسائلم مل گیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم دوسری طرف کہ آپ کو اسائلم نہیں ملا، وہ آپ کا کیس جو ہے وہ کینسل کر دیا جاتا ہے۔ جج جو ہے، عدالتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں نہیں جی نہیں، آپ کا یہ ہم نہیں مانتے، آپ جائیے اپنی ہوم کنٹری۔ تو آپ کو پھر نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے، غالباً 15 دن کے اندر آپ ملک چھوڑ دیں۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپیل کا حق بھی دیا جاتا ہے۔ پھر آپ کو وکیل کے پاس جانا پڑتا ہے، وکیل کی جو فیس ہوتی ہے وہ دینی پڑتی ہے، اور آپ دوبارہ سے اپیل کرتے ہیں۔ جب آپ دوبارہ سے اپیل کرتے ہیں تو پھر آپ کا پروسیس جو ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کیس آپ کا پاس ہو نہ ہو، وہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اچھا جی، اس کے اندر اگر آپ فیملی کے ساتھ یہاں پہ آتے ہیں اور آپ کے بچے جو ہیں وہ چھوٹے ہیں، اسکول جانے کے قابل ہیں، تو ان کو اسکول بھیجا جاتا ہے۔ اس وقت جب آپ آ کے اپنا اسائلم اپلائی کرتے ہیں، گورنمنٹ کے اپنے کیمپ بھی بنے ہوئے ہیں، فیملی کیمپس بھی ہیں، سنگل کیمپ بھی ہیں۔ جو سنگل لوگ ہیں ان کو علیحدہ رکھا جاتا ہے، فیملیز کو علیحدہ رکھا جاتا ہے۔ تو آپ کو وہاں پہ بھیج دیا جاتا ہے کہ آپ جتنے پرسنٹ ہوں گے، جتنے لوگ ہوں گے، اسی حساب سے آپ کو کمرے ڈیوائیڈ کیے جاتے ہیں، کمرے دیے جاتے ہیں۔ اور اگر وہاں پہ کیمپس کے اندر جگہ نہیں ہوتی تو پھر آپ کو ایکسٹرا سے کوئی گھر دیا جاتا ہے جہاں پہ صرف آپ اکیلے ہی رہیں گے۔ اگر گھر آپ جتنا ہے، آپ کے 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، تو اتنا ہی آپ کو ایک گھر دیا جائے گا جس کے اندر آپ رہ سکیں گے۔ اس کا بجلی کا خرچہ آپ نے خود دینا ہوتا ہے، جو آپ کو پیسہ گورنمنٹ سے ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ جو بڑے ہیں ان کو یہ میں ایک چیز جو ہے وہ بتا دوں کہ یہاں پہ ڈفرینس صوبوں کے اندر ڈفرینس پیسے دیے جاتے ہیں۔ ہر صوبے میں یا پورے جرمن کے اندر ایک ہی پیسے نہیں دیے جاتے، مطلب ایک جیسے نہیں دیے جاتے۔ اس صوبے میں کچھ کم دیے جاتے ہیں، اس صوبے میں کچھ زیادہ دیے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ پیسے دیے جاتے ہیں۔ یہ بارڈلی آج کل جو ہے پتہ نہیں 550 کے قریب ہے کہ پر ہیڈ جو ہے بڑوں کو 550 یورو یا 450 جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اور بچوں کے بھی دیے جاتے ہیں، لیکن بچوں کی جو چائلڈ منی ہوتی ہے وہ ان کو نہیں ملتی، جو کہ ایک لیگل آدمی اگر ہے کوئی تو اس کو بچوں کی چائلڈ منی بھی ملتی ہے۔ اور اسائلم والوں کو چائلڈ منی نہیں ملتی، ان کو ان کا خرچہ دیا جاتا ہے۔ وہ اتنا ہوتا ہے کہ آپ بہت آسانی سے اپنا ایک منتھ جو ہے کھانے پینے میں جو ہے وہ پیسہ لگا سکتے ہیں، اور اپنا بجلی کا بل جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں۔ بجلی کے بل کے علاوہ آپ کو کوئی چیز اور نہیں دینی پڑتی، نہ آپ کو رینٹ دینا پڑتا ہے اور نہ ہی آپ کو کسی اور چیز کا بل دینا پڑتا ہے۔ وہ جو پیسہ ملتا ہے وہ آپ کے کھانے کے لیے ہوتا ہے، اور بجلی آپ جتنی استعمال کریں گے اتنا ہی آپ نے بل دینا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں، تو اگر آپ کا کیس جو ہے ریجیکٹ ہو جاتا ہے، وہ پاس نہیں عدالت کرتی، تو آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں، تو آپ کو وہ بہت بڑا بینیفٹ ہے کہ پھر آپ کو وہ چھیڑتے نہیں ہیں۔ مطلب وہ زبردستی نہیں کریں گے کہ جی آپ کنٹری کو چھوڑ دیں، لیکن یہ ہے کہ پیپر کاغذی کارروائی ضرور کریں گے کہ جی آپ کا کیس ختم ہو گیا، آپ اپیل کر دیں گے۔ لیکن ابھی ریسنٹلی سننے میں یہ آیا ہے کہ ایک نیا قانون آ رہا ہے کہ بے شک اگر آپ کے بچے بھی ہیں، اسکول جاتے ہیں، تو آپ کا کیس اگر ریجیکٹ ہو چکا ہے تو آپ کو وہ فوری طور پہ نوٹیفیکیشن دے دیں گے کہ اتنے دن کے اندر آپ اپنا یہ ملک چھوڑ جائیں۔ اگر آپ کہیں سے بھی ہیں تو آپ وہاں پہ ان کو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم تیار ہیں، تو پھر وہ آپ کو ریٹرن ٹکٹ وغیرہ جو ہے وہ آپ کو دیں گے۔ کچھ سال پہلے تو یہ بھی ہوا تھا کہ کوئی اگر اپنی مرضی سے واپس جانا چاہتا ہے اپنی ہوم کنٹری تو ان کو کچھ پیسے بھی دیے جاتے تھے۔ اب معلوم نہیں ہے کہ اب کیا ہے اور کون سا اب نیا انہوں نے قانون نکالنا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ہیں یہ پوچھتے ہیں کہ ہم ہنگری آئے ہیں یا ادھر آئے ہیں، رومینیا آئے ہیں، تو کیا ہم جرمن کے اندر آگے اسائلم اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو بالکل آپ اسائلم اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ آئے ہیں
ورک پرمٹ پہ شنگن کے اندر یا کہیں بھی مطلب یورپین کسی بھی شہر کے اندر آپ آئے ہیں، کسی ملک کے اندر آئے ہیں، تو آپ کا نام جو ہے کمپیوٹر پہ آلریڈی اور فنگر پرنٹ ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو وہ اسائلم نہیں دیتے۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ کا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم رومینیا سے یا بلغاریہ سے کہیں سے بھی ہم آ جاتے ہیں اسائلم کے لیے تو گورنمنٹ کیا سلوک کرے گی؟ نمبر 1 آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی، نمبر 2 وہ آپ کو جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں پہ ڈپورٹ کرے گی۔ لیکن جب آپ ڈپورٹ ہوں گے اس کنٹری میں تو وہ آپ کا ویزا کینسل کر دیں گے، جس ویزے کے اوپر آپ ورک پرمٹ کے آئے ہیں، تو پھر وہ آپ کو ہوم کنٹری جو ہے وہ ڈپورٹ کریں گے۔ تو اس لیے یہ غلطی مت کریں۔ ہاں، اگر آپ آئے ہیں، ہنگری آئے ہیں یا رومینیا آئے ہیں، بلغاریہ آئے ہیں، جہاں پہ مطلب سیلریز کم ہیں، تو آپ کہتے ہیں جی میں زیادہ پیسہ کماؤں، میں جرمنی جا کے اسائلم کر لوں اور ساتھ میں انلیگل کام کروں اور پیسہ کماؤں، تو آپ جائیں گے۔ اگر آپ آتے ہیں اور آپ کے فنگر پرنٹ اس کنٹری کے اندر ہوئے ہیں تو پھر آپ کے لیے کوئی چانس نہیں ہے۔ ہاں، اگر تو آپ کے وہاں پہ فنگر پرنٹ نہیں ہوئے تو پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اسائلم۔ اب وہ کتنی دیر چلتا ہے، کتنی دیر نہیں چلتا، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، آپ کی فائل کے اوپر اور کورٹ کے اوپر۔ مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئی اسے لائک اور سبسکرائب کیجئے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔